بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک سوال پوچھوں؟ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ درود شریف بھی پڑھتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، لیکن دل میں وہ سکون، وہ نور، وہ تبدیلی کیوں نہیں آتی جس کی ہم سب کو امید ہوتی ہے؟ اگر یہ سوال کبھی آپ کے دل میں آیا ہے تو آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم قرآن پاک، صحیح احادیث اور اکابر امت کی روشنی میں جانیں گے کہ دل پر زنگ کیوں چڑھتا ہے اور اسے اتارا کیسے جاتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج میں ایک ایسی بات فرماتا ہے جسے پڑھ کر انسان چونک جاتا ہے۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ ذرا غور کریں، اللہ نے آنکھوں کے اندھے ہونے کو اصل مسئلہ نہیں کہا بلکہ دل کے اندھے ہونے کو اصل خطرہ بتایا۔ اب سوال یہ ہے، دل اندھا ہوتا کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب بڑی خوبصورتی سے دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد پاک ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ دل ہے، یعنی دل ایک ایسا جسم کا ٹکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے کہ یہ دل اگر خراب ہو جائے، زنگ آلود ہو جائے تو پورا جسم گناہوں کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اصل جنگ باہر نہیں ہے بلکہ اصل جنگ انسان کے اپنے دل کے اندر ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا، حضرت عبادت کرتا ہوں لیکن دل میں وہ لذت، وہ حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے لمبی گفتگو نہیں کی، صرف اتنا سمجھایا، اپنے دل کی اصلاح کرو، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی چیز دل کی سلامتی ہے۔ ذرا سوچیں، ہمارا موبائل سست ہو جائے تو فوراً صاف کرتے ہیں، اس میں وائرس آ جاتا ہے، ہم اس کو ریسٹور کر دیتے ہیں۔ گاڑی خراب ہو جائے تو ورکشاپ پر لے جاتے ہیں، لیکن دل میں حسد آئے، غصہ، ریاکاری، غیبت، تمام جو دل کے گناہ ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے جو دل کے اندر گرد جمع ہو جاتی ہے، جو گندگی جمع ہو جاتی ہے، جو دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو مہینے، سال گزر جاتے ہیں، ہمیں اس کا ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، اس دل کو ہم صاف کر لیں۔ لیکن یہاں ایک بہت خوبصورت سوال پیدا ہوتا ہے، اگر دل پر زنگ چڑھ سکتا ہے تو کیا اسے دوبارہ چمکایا بھی جا سکتا ہے، اسے صاف بھی کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب ہے جی ہاں۔ توبہ، استغفار اور قرآن سے تعلق اور درود پاک، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک محبت کے ساتھ پڑھنے سے حضرات گرامی دوبارہ دل صاف ہو جاتا ہے۔ یہ سب انسان کو بار بار اللہ کی طرف لوٹنے کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ صرف زبان کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ دل کی تربیت کا راستہ ہے، اور جب دل بدلنا شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے انسان گناہ پر بے چین ہونے لگتا ہے، قرآن پہلے سے زیادہ اثر کرنے لگتا ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل آسان محسوس ہونے لگتا ہے، اور یہی اصل تبدیلی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آج کی ویڈیو سے صرف ایک بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ ہے کہ دل کو بدلنے میں وقت لگتا ہے، لیکن جو شخص اللہ کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، استغفار کو اپنی عادت بنائیں، اور قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ ہو سکتا ہے جس تبدیلی کا آپ انتظار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خاموشی سے اسی وقت آپ کے دل میں پیدا کر رہا ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹ میں صرف ایک جملہ لکھیں، یا اللہ میرے دل کی اصلاح فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔